بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، موت کے لیے لفظ ذائقہ چکھنا سے کیا مراد ہے اور سائنس کی ریسرچ نے اس حقیقت کو کیسے بیان کیا ہے، مگر مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان قرآن پاک کی روح سے در حقیقت آخرت کا مسافر ہے۔ یہاں انسان کو محض آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آگے روز قیامت جزا یا سزا کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ عز و جل کا بارگاہ میں حاضر ہونے سے لے کر تمام مقامات کی تفصیلات کو قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ انسان آخر کار موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ دنیا کی چند دن کی زندگی کے بعد یہ مرحلہ ہر انسان پر آتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ ہر چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یہ آپ پر منحصر ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ لہٰذا ابھی سے آپ اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔